الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر معزز و مکرم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ مجلس میں قربانی کے جانوروں کے عیوب کے متعلق روشنی ڈالی گئی تھی۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ العزیز قربانی کے متعلق چند اور اہم مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ، قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اس میں عیب پیدا ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر کسی شخص نے قربانی کا جانور خریدا اور بعد میں ایام قربانی سے پہلے یا ایام قربانی میں اس میں عیب پیدا ہو جائے تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر خریدنے والا صاحب نصاب ہو۔ اب صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ تو پہلے کے ایپیسوڈ میں صاحب نصاب کی مکمل تفصیل آ چکی ہے، آپ پھر سے اس ایپیسوڈ کو اچھی طرح سنیے اور سمجھیے۔ تو اگر خریدنے والا صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، صاحب حیثیت ہو، تو اس پر دوسرا بے عیب جانور خریدنا واجب اور ضروری ہے۔ لیکن اگر خریدنے والا فقیر ہو، غریب ہو، صاحب نصاب نہ ہو، تو اس کے لیے وہی جانور جو عیبدار ہے اس کی قربانی کرنا کافی ہو جائے گا۔ غریب کے لیے دوسرا جانور خریدنا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، کسی شخص نے قربانی کا جانور خریدا اور وہ ہلاک ہو گیا یعنی مر گیا۔ یہی مسئلہ ہے، دو کیٹیگری ہے اس میں۔ ایک یہ کہ صاحب نصاب ہو تو اس کو دوسرا جانور خریدنا ہے اور اس کی قربانی کرنا واجب ہے، اس کے لیے کہ پہلا جانور تو مر چکا ہے، ہلاک ہو گیا ہے، تو اس کے ذمے سے وجوب ساقط نہیں ہوا ہے، اس کے ذمے قربانی کا وجوب ابھی بھی باقی ہے۔ لیکن اگر غریب ہو تو اس کے لیے دوسرا جانور خریدنا ضروری نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ، کسی شخص نے قربانی کا جانور خریدا اور وہ چوری ہو گیا یا گم ہو گیا، تو یہی تفصیل ہے کہ چوری ہو جانے کے بعد یا گم ہو جانے کے بعد بھی وہ صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، تو اس کے لیے دوسرا جانور خریدنا واجب اور ضروری ہے۔ البتہ غریب کے لیے دوسرا جانور خریدنا واجب اور ضروری نہیں ہے اور اسے کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے چوری کے تعلق ہی سے کہ اگر کسی شخص نے قربانی کا جانور خریدا، چوری کا مسئلہ اوپر گزرا، تو اسی سے متعلق یہ مسئلہ ہے کہ کسی شخص نے اگر چوری کا جانور خریدا اور خریدنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ جانور تو چوری کا ہے، تو اگر اس نے چوری کرنے والے ہی سے خریدا ہے، خریدنے والے نے چوری کرنے والے ہی سے خریدا ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اس شخص کو دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے چوری کا جانور خریدا اور اس کو ذبح کر دیا، ذبح کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ جانور تو چوری کا ہے، تو اگر اصل مالک، جانور کا اصل مالک جو ہے وہ اجازت دے دے تو گوشت استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ گوشت کو استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر صاحب نصاب مالدار شخص نے دوسرا جانور خریدا اور ایام قربانی میں وہی جو پہلا جانور جو گم ہو چکا تھا
یا چوری ہو چکا تو وہی جانور پھر سے مل جاتا ہے، تو مالدار شخص کے لیے دونوں میں سے ایک جانور کی قربانی کرنا ضروری ہے، دونوں جانور کی قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر غریب نے بھی دوسرا جانور خرید لیا تھا، پہلا جانور تو چوری ہو گیا تھا یا گم ہو گیا تھا، اور غریب نے دوسرا جانور خرید لیا، تو غریب کو دونوں جانوروں کی قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر ایک ہی کرتا ہے تو کافی نہیں ہے، ایک دوسرا بھی لے چکا ہے اور پہلا واپس آ گیا، تو دونوں جانور کی قربانی غریب کے لیے کرنا ضروری ہے، اور مالدار کے لیے صرف دونوں میں سے ایک کی قربانی کرنا ضروری ہے۔ اور اگر مالدار بھی دونوں جانور کی قربانی کر دے تو یہ مستحب اور درست ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر صاحب نصاب شخص سے کا جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا اور اس پر واجب ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے، چنانچہ مالدار شخص نے دوسرا جانور خریدا، اور خریدنے کے بعد اور اس نے اس کی قربانی کر دی، اور ایام قربانی گزر گئے، ایام قربانی گزرنے کے بعد پہلا والا جانور واپس مل گیا، تو مالدار پر اس کو صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے، البتہ غریب نے بھی دوسرا جانور خرید لیا تھا اور اس کی قربانی بھی کر دی تھی، اور ایام قربانی کے علاوہ میں قربانی کے دن گزرنے کے بعد وہ دوسرا جانور ملتا ہے، تو غریب پر اس جانور کو صدقہ کرنا واجب اور ضروری ہے۔ یہ چند اہم مسائل قربانی کے تعلق سے بیان کیے گئے۔ ناظرین، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ یہ قربانی کی سیریز جو چل رہی ہے، قربانی سیکھیے اور قربانی کیجیے، ان تمام ایپیسوڈ کو اچھی طرح سنیے، سمجھیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ آپ کو بھی دینی باتوں کو پھیلانے کا ثواب اور صدقے آپ کے لیے یہ صدقے جاریہ بن جائے۔ اور کل بھی ایک بات کہی گئی تھی کہ اگر کسی صاحب کو اگر کوئی سوال کی مزید ضرورت ہو تو وہ ضرور کمنٹ باکس میں اپنا سوال پیش کرے، اس چینل کے ذریعے اشاعت العلوم آن لائن کے ذریعے اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔